تو میرا خیال ہے دنیا کو بھی ہم تو پہلے ہم ہی بولتے تھے نا، بھارت میں جو مسلمان تھے وہ آواز اٹھا رہے تھے یا پھر پاکستان آواز اٹھا رہا تھا. اب فائنلی دنیا کو بھی ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ بھارت مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے کتنا خطرناک ملک بن گیا. مطلب وہاں پہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جینا، سانس لینا، زندہ رہنا، کام کرنا، پیسے کمانا کتنا امپاسبل ہو چکا ہے. بھارت میں حکمراں انتہا پسند جماعت بی جے پی اور اس کے وزیر اعظم نریندر مودی کے تحت بھارت میں مسلمانوں کو لٹرلی قتل، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، ان کی املاک جلائی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے بات بات پر، ان سے معاشی طور پر روزگار کے مواقع چھینے جا رہے ہیں، تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. مودی اور اس کی انتہا پسند پارٹی مسلمانوں کے خلاف تمام جرائم میں سب سے آگے ہے. حکمراں پارٹی کے ارکان مسلمانوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اور اب لیٹسٹ کیا ایپیسوڈ ہوئی ہے جس پہ دنیا کو کچھ خیال آیا ہے بولنے کا. بالکل جی، آپ کو بتائیں کہ بی جے پی کے ہی لیڈرز ہیں، بی جے پی کے قائدین ہیں جو کہ مسلمانوں کے عقائد پر بھی میں کہتی ہوں اس کو کیا ہم کہیں گے کہ عرضہ سرائی کر رہے ہیں، نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، مطلب وہ خاص طور پہ انسائٹ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آگے سے ریاکشن بھی آئے، لیکن اس پر جو ان کو ریاکشن ملا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ دنیا نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی ہم آپ کو بند کر دیں گے، اب آپ کو کلوز اپ کر دیں گے اگر آپ نے اس قسم کی باتیں کی. کیونکہ اگر آپ مسلمان ملک دیکھیں، قطر، ایران، کویت، انہوں نے تو ان کو انوائس کو بلا کے مزاحمت کی ہے اور ان کو خبردار کی ہے کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. کون ہے جناب بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما، ایکس ترجمان ناؤ، اور نوین کمار جندل نے اسلام کے خلاف ٹی وی پر زہر اگلا، ہماری مقدس ہستیوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، نعوذ باللہ، اور اس پر کچھ نہیں کیا گیا بلکہ بھارتی شہروں میں احتجاج کرنے پر مسلمانوں کے خلاف مقدمے بنائے گئے، 1500 شہریوں کے خلاف مقدمے بنائے گئے اور 36 کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ہٹ دھرمی چل رہی تھی. پھر ایسے میں ذرا دنیا تک یہ بات پہنچی، پھر مصر، سعودی عرب بھی آیا اس میں شامل، کویت میں اور ایران میں بوائیکاٹ انڈیا کی مہم چلنا شروع ہو گئی. قطر، کویت اور ایران نے بھارت کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا، بیان کی مذمت کی، احتجاجی مراسلہ تھمایا، اسلامی تعاون تنظیم نے مذمت کی. اس کے بعد بھارتی حکومت نے سوچا کہ شاید اب کچھ ہمیں نا تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے. کرنا پڑے گا. بالکل، اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو یہ 2 عدد افراد، ایک کو تو سسپینڈ کر دیا، انہوں نے نکال دیا، اور ایک کو بھی جو خاتون ہیں ان میں سے، حالانکہ ان کو تو خاتون بھی اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہیے، ان کی دونوں کی رکنیت انہوں نے ختم کی. پاکستان تو سرٹنلی پہلے سے ان معاملات پہ احتجاج کرتا ہے، دنیا کی توجہ دلاتا ہے. اب فائنلی دنیا کی توجہ ایسا لگ رہا ہے مسلمان ملکوں کی آئی. یہ بالکل عبداللہ آپ نے صحیح ورڈز یوز کیے تھے، یہ آئی واش کی ہے. تو ختم کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ان کو گرفتار کریں، ان کو پکڑ کریں، ان کے اگینسٹ پورے ایک چارج شیٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ جو ملک جو اپنے آپ کو سیکولر سمجھتا ہے، جہاں ہر قسم کی آزادی ہے اور جو مذہب رہنا چاہے، جو کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں دنیا میں، نہیں اب تو میرا خیال ہے کلیم کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے. بالکل، ویسے یہ چیز اب بالکل ختم ہو جانی چاہیے، بیکاز آئی تھنک یہ جو ٹرو فیس ہے وہ بڑی اچھی طرح اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اینڈ the world is calling out, which is a very encouraging